معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو مجبور ہے، بھوکوں سے ہے، فاقوں سے ہے، پریشانیوں سے ہے، اذیتوں میں مبتلا ہے، تو قرآن نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، زندگی مشکل، تکلیف، اذیت سے گزارو، صبر کرو گے تو اجر ملے گا۔ اور جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ثروت ہے، اختیار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اس کو کہا تو گھر کمرے میں بند ہو کے نہ رہ، جا کے معاشرے میں ڈھونڈ کے غریبوں کی مدد کر۔ جس کے پاس ہے اس کو رحم کا درس دیا، جس کے پاس نہیں ہے اس کو صبر کا درس دیا۔ اب مجھے بتاؤ، معاشرہ اگر ایسا ہو جائے گا، جس کو مشکل ہے، تکلیف ہے، وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹنے دے، وہ کہے کہ میں اپنی سفید پوشی کو داغ نہیں لگنے دوں گا، جیسے جیسے گزارا کر لوں۔ اور جس کو اللہ نے ثروت سے نوازا ہے، وہ کہے کہ میں اپنے ماتحت اور اپنے دوستوں، اپنے ہمسایوں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اپنے اطراف میں بسنے والوں لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں۔ تو مجھے بتائیے کہ کوئی معاشرے کے اندر پریشانی رہ سکتی ہے؟ ایک گلی کے اندر 10 گھر رہتے ہیں، فرض کرو اس کے اندر 2 یا 3 گھر غریب ہوں گے، 4-5 گھر جو ہیں متوسط ہوں گے، جو اپنا کماتے ہیں، ضرورت کو پورا کرتے ہیں، 2-3 گھر جو ہے وہ امیر ہوتے ہیں۔ ایک گلی کے اندر 2 گھر امیر، 2 گھر غریب، 6 گھر متوسط۔ متوسط بھی اگر کریں تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ گلی میں 2 غریب آدمی جو ہیں ان کی مدد 2 امیر کر دیں، ان کو اپنی فیملی کا حصہ مان لیں، تو اس گلی کے مسائل ختم ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کی بیٹیوں کے رشتے ہی قبول کر لیں، مسائل ختم ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اس طرح گلی گلی، بستی بستی، صبر کرنے والے صبر کر کے دکھائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے لیے کتنی موج ہے۔ دنیا میں تو تکلیفیں صحیح، دنیا میں تو اذیتیں صحیح، لیکن آخرت میں اس کا صلہ کتنا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گئے، جس سال میں بھی تک اللہ میں واہ واہ خوش ہوں تیرے پہ، تو نے مجھے صحیح رکھا ہے، اتنا بھی بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، سانسیں تو چل رہی ہیں نا، مالک تیرا شکر ہے۔ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ اور اس کا معکوس کیا ہے؟ جو اللہ کے دیے گئے زیادہ پہ بھی راضی نہ ہوا، ایک وہ بھی ہیں جو اللہ کے دیے تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں جو اللہ کے دیے زیادہ پہ بھی راضی نہیں ہوتے۔ بعض اوقات کسی غریب سے پوچھتے ہیں سناؤ کیسے حال ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اور بعض اوقات کسی فیکٹری کے مالک سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، وہ کہتا ہے چل ہی رہا ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل گزر ہو ہی رہی ہے، اس کی گزر ہو رہی ہے۔ جس کے کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ چہرے کے اوپر کئی طرح کی لکیریں لا کر کے کہتا ہے بس گزر ہو ہی رہی ہے۔ کتنے لوگوں سے بہتر ہیں آپ جو نانے شبینہ کو بھی ترستے ہیں۔ تو اللہ کے دیے پہ راضی ہو جاؤ، اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، زندگی سوکھی گزرے گی۔ نہ راضی ہو گئے تو پھر کیا کر لیں گے ہم؟ اگر اللہ پہ راضی نہیں ہوں گے تو پھر کیا کر لیں گے؟ پھر بھی تو ایسے ہی گزرے گی۔ تو بہتر نہیں راضی ہو کے گزرے اور آخرت کا سودا ٹھیک ہو جائے۔ تو ان کو کہا جو پھنسے ہیں، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور دوسروں کو کہا کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ ہم دیں گے تو اتنا کم ہو جائے گا۔ میرے حضور نے 3 قسمیں کر کے کہا ما نقصا مالو عبد من صدقہ، 3 چیزوں پہ قسم کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقے سے مال کم، صدقے سے مال کم ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا کے سب سے غریب شخص ہوتے، جنہوں نے سارا مال دے دیا۔ حضرت عثمان غنی سب سے غریب ہوتے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے غریب ہوتے، جنہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے زندگی میں۔ تو مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور یہ بات حضور ویسے بھی فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن میرے حضور نے قسم کر کے کہا کہ میں رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو سورہ البلد کے مضامین پر غور و تأمل کی توفیق۔ آج اگر کوئی سسٹم کمزور ہے، حکومتیں کمزور ہیں، ادارے کمزور ہیں، وہ کمی بیشی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے، یا جو اس سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود اس جرم میں مبتلا ہیں، اور اس جرم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے نیچے کے لوگوں کو وہ پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ خود مجرم ہیں۔ تو
اگر نظام میں سکم کی وجہ سے کوئی شخص فائدہ حاصل کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، وہ یہاں تو لوگوں کو دجل دے بیٹھے، لوگوں کو فریب دے دیا، دھوکہ دے دیا، کسی کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی اور کام صحیح نہیں کیا لیکن اچھا بن کے کسی کے سامنے پیش ہو گئی، یہاں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وہ بھول گئے ہیں ایک ایسا دن بھی ہے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، خوف وحشت ابدان پہ طاری ہوگی، اور اتنا گرم کہ آج سورج کا رخ الٹا ہے، پھر رخ سیدھا ہو جائے گا، اب سورج بہت بلندی پہ ہے، پھر 1.25 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، اب زمین میں قوت جاذبہ ہے، گرمی کو جذب کرتی ہے، پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی، اللہ اکبر، وہ کتنا سخت دن ہوگا جس کو قرآن نے کہا یوم عظیم، اللہ کی عظمت و جلالت کے اظہار کا دن ہوگا، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اس دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمایا، ان میں سے نمبر 1 امام عادل حکمران، جو انصاف کے تقاضوں کو بہر صورت پورا کرتا ہے اگرچہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ آج تو میرے جوان کی جوانی سوشل میڈیا پہ گزر رہی ہے، آج میرے جوان کی جوانی تو گلیوں چوکوں اور بازاروں میں گزر رہی ہے۔ تیسرا شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، مسجد سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جس شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو، مسجد کی صفائی کر رہا ہے، وہاں پڑی ہوئی کوئی نامناسب چیز اٹھا رہا ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام کر رہا ہے، مسجد میں خوشبو کا انتظام کر رہا ہے، مسجد کے کاموں میں لگا ہوا، اگر کسی شخص کو دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یہ بندہ مومن ہے، یہ مسلمان بندہ ہے۔ تو فرمایا چوتھا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ جوان جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی اور صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی، اور قدموں میں حسن بچھنے کے لیے خود بےتاب ہوا، اور اس جوان نے آگے سے کیا کہا انی اخاف اللہ، تیری بات کیسے مانوں، رب سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے پیار کرتے تھے، جب آپس میں ملے تو اللہ کے لیے، اور آپس میں اگر ان کی دوری ہوئی تو وہ بھی اللہ کے لیے، رضائے الہی ان کا مقصود تھا، ان کی دوستی کا سبب اللہ کی رضا تھا۔ چھٹا شخص ارشاد فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے بزرگوں کا یہ مزاج دیکھا ہے کہ وہ دیتے ہوئے جس کو دے رہے ہیں اس سے بھی آنکھیں نہیں ملا رہے ہوتے کہ اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اور 7واں شخص ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اکیلا بیٹھا تھا اور اللہ کا ذکر کر رہا، محبت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رحمت للعالمین کا صدقہ جہنم کی سختیوں سے نجات عطا کرے اور ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے جو جنت کے راستے کا سبب بنے اور جہنم سے آزادی کا مجدہ جاں فضا بنے۔